پریکٹس یا مشق کے ذریعے جو کمال آدمی حاصل کرتا ہے روحانی راستے میں، اس کی غیب میں تو کوئی قیمت نہیں، اور دنیا کی طرف لوٹ آئے تو ایک ہی بات، جیسے وہ تھا ویسے ہی۔ یہ تمام کمالات جو لوگ حاصل کرتے ہیں، پانی میں ڈوب کے سانس باندھ دینا، 6 7 7 گھنٹے تک پانی میں ڈوبے رہنا، یا 1 برس 2 برس 10 برس 12 برس جتنا بھی کھڑے رہنا، اس سے روحانی زندگی کا کوئی تعلق نہیں، جس تک ہی بات ہے۔ اور شہرت حاصل ہوتی، نظریہ صرف دنیاوی، فائدہ صرف دنیاوی۔ اس ایک جملے میں بات حضرت شاہ غوث علی صاحب قلندر یہی بیان کہ جیسے وہ تھا ویسے یہ، جہاں پہلے تھے وہیں پہ اب بھی ہو، اور اس میں فکر کرنے کون سا؟ کوئی روحانی بلندی رہتی ہے، وہ گھٹ گئی ہوتی تو فکر کرتے تو رہتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہے کیا چیز؟ آپ روحانی بلندی کسے کہیں گے؟ جیسے آدمی ساتھ لے کے اسے بخار نہ ہوئے، اسے کھانسی نہ ہوئے، اسے نزلہ زکام نہ پیدا ہو، اسے سردی نہ لگے، اسے گرمی نہ لگے، یہ سب سادھنائیں ہیں، ساتھ لیتا۔ جاڑے کے زمانے میں آدمی جب رضائی اوڑھ رہا ہو تو بعض لوگ ننگے بدن گھومتے ہیں، یہ ایک طرح کی سادھنا ہے، یا ایک جسم کو سادھ لینا، اسی کے مشق میں لگے رہتے ہیں، اس مشق میں لگے رہتے ہیں کہ پانی نہ پیئے، اور برسا برس پانی نہیں پیتے، اس مشق میں لگے رہتے ہیں کہ نہ گرمی لگے نہ سردی لگے۔ پوچھ لیجیے، اگر ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیجیے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں تو قدرتی حاصل ہوتی ہیں پیدائش، تو پھر نہ کیجیے، تو دنیا رہتی ہے ساتھ۔ تو ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ آخر ہے کیا چیز، اصلی چیز کیا ہے، کیوں یہ دوست؟ ہم کیسے سمجھیں کہ اب یہ چیز اصلی ہے اور یہ چیز ہے وہ جو شاہ غوث علی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اب اس میں فرق ہی کون سا تھا؟ جہاں سے وہ حالت تھی وہاں سے یعنی وہ بھی وہی عالم اجسام سے تھی، اور یہ بھی عالم اجسام سے، نہ اس کا کوئی غیب سے تعلق تھا، یہ جو کچھ عالم ناسوت۔ اچھا، اب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آخر ہے کیا چیز، اس طرف کہ اگر وہ ہوتا تو اس بارے میں کچھ اور فرماتے حضرت شاہ غوث علی صاحب۔ ابھی تمام بتایا ہم نے، تمام طرح کی سادھنائیں ہیں، سردی نہ لگے، گرمی نہ لگے، چھینک نہ آئے، بخار نہ آئے، یہ سب سادھناؤں کی اس سے۔ ایک ہاتھ اٹھا کے کھڑے رہے، ایک پیر اٹھا کے کھڑے رہے۔ جنرل پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ تمام سادھنائیں ہوتی ہیں، لوگ یہ سمجھیں کہ ساکشات بھگوان کے درشن، بندے کے بجائے خدا، عبد کے بجائے معبود کا تصور، عبودیت اور ربوبیت آپ لوگوں نے شاید پڑھا اور دھیان رہے گی یہ بات، عبد ہے اور رب ہے، عبد ہے اور رب ہے نا؟ اور جب رب بن جائے عبد کے بجائے تو پھر تمام چیزیں لازمی پڑتی ہیں آدمی کو۔ کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ طبیعت خراب ہے، کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ سردی لگ رہی ہے، کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ گرمی لگ رہی ہے، نہیں تو کہے گا کہ کیسے بھگوان ہے۔ یہ جب آدمی بھگوان بنتا ہے اپنے کو، تب اس طرح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ اٹھائے رکھنا یا پیر، ایک پیر پہ کھڑے رہنا، یہ تو دونوں پیر پہ کھڑے رہیں گے،
بعض لوگ ایک پیر پہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ بھی 12 برس کھڑے رہتے ہیں، ایک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ایک ہاتھ اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں۔ ایشورت کا پردرشن کرنا، سوئمبھو بننا، اور بعد میں پھر حشر نہایت انجام عبرت ناک پیدا ہوتا۔ وہ جو ٹاپک اٹھایا ہے شاہ غوث علی صاحب نے بڑا گہرا ہے، یہ خیال رکھیے، آپ لوگ اس قیمت کا اندازہ نہ کر پائیں گے کہ ایک واقعہ اٹھا کے انہوں نے کتنے پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے باطنی طور پہ۔ آپ لوگوں کے آج کا ڈالڈا کا ذہن ان قیمتوں کو نہ آنک پائے گا۔ اب صاحب باطن اگر کوئی شخص، تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عبد ہے تو اسے سردی بھی لگے گی، گرمی بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، وہ خدا کی بجائے بندہ بنتا ہے، عبودیت کے راستے سے چلتا ہے رب کی طرف۔ انا الحق کہتا ہے تو اپنے کسی خاص مقام پر، اس کے بعد پھر اتر آتا ہے عبد کی طرف۔ بہت غور سے سنیے گا جو بات بتا، انا الحق کہتا ہے تو بھی اپنے کسی خاص مقام پہ، اور پھر نیچے کی طرف اتر آتا ہے مقام عبد۔ صرف 2 چیزیں بیان کی گئیں کہ شناخت عبودیت اور شناخت ربوبیت، یہی اگر آ جائے آدمی کو تو منزل باطن کی طے ہو جاتی۔ تو عبد بن کے آدمی جب سفر شروع کرتا ہے تو انتہا اس کی کہاں پہ ہوتی ہے؟ کیوں بھائی پال صاحب، تو اس کی انتہا کہاں پہ ہوتی؟ انسان کامل، یعنی خدا نہیں بنتا، انسان کامل بنتا۔ اور سے سنا آپ نے، خدا بننے کی کوئی منزل موجود نہیں ہے صوفیوں کے راستے میں۔ عبد بن کے تم نے 20 شادی کی، کوئی حرج نہیں پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی 1000 عورتیں تھیں، اتہاس میں کوئی حرج نہیں پیدا ہوا، پیغمبری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، اس زمانے کے جتنے پیغمبران گزرے ہیں سب کے یہاں یہی حال، حرج نہیں پیدا۔ ان کی عزت میں کوئی حرف آیا اور نہ عظمت میں حرف آیا، کی وجہ کیا؟ وہ عبد کے مقام پہ ہیں، معبود نہیں بنے۔ تو جسم کو سادھا گیا شہرت کے لیے اور بھگوان کے مقام پہ بتایا گیا اپنے کو۔ جب ڈبہ کھلا اور کبوتر باہر نکل آئی تو پھر لوگوں نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا، اور اگر عبد بن کے زندہ رہتا تو کوئی کچھ نہ کہتا۔ لقمان علیہ السلام کے بیان میں حضرت رومی نے کیا بتایا؟ اپنے کو بندہ بنائے رکھتے تھے۔ حضرت لقمان پیغمبر وہ ہیں جن سے حکمت جاری ہوئی ہے زمین پر، ویدک حکمت جو بھی آپ کہیں، پہلے شخص ہیں جن کے ذریعے سے آسمانی طور پر زمین کے اوپر ویدک اور حکمت کی شروعات ہوتی، اور ان کے بارے میں رومی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے کو بندہ بنائے رکھتے تھے۔ ایسا شخص کی جس سے ٹکرانے کی آج تک کسی نے ہمت نہ کی، جرأت نہ کی علم کے معاملے میں، وہ اپنے کو اس طرح رکھتا۔ تو بندہ بنا رہے گا تو کسی پر کوئی کرٹیسائز نہیں کرے گا، کسی کے خلاف زبان نہیں کھولے گا، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے، عاجزی کے مقام پر رہے گا، زبان میں شیرینی رہے گی، مٹھاس رہے گی، اپنے بارے میں نہ سوچے گا یا اپنا ذکر نہ کرے گا، کبھی بھی اپنے رب کے بارے میں سوچے گا اور اسی کے بارے میں ذکر کرے گا۔ اہم باتیں ہیں، پریکٹیکل ضرورت پڑتی ہے ان باتوں کی روحانی زندگی میں۔ اپنا ذکر نہیں کرے گا، اپنا تذکرہ نہیں کرے گا،
چاہے اس نے کتنا بڑا کوئی کارنامہ کیوں نہ انجام دیا، جب ذکر کرے گا تو اپنے رب کے بارے میں کرے گا، اپنے معبود کے بارے میں کرے گا، یا جس سے جڑا ہوا ہے اس کے بارے میں ذکر کرے گا۔ یہ مقام عبدیت ہے، عبد بن کے رہنا اسے بھی کہتے ہیں۔ اور جب اپنے بارے میں ذکر کر رہا ہے، اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، جیسے وہ کھڑا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور 12 برس پیر سیدھا کیے کھڑا ہے، یہ سب ہٹھ یوگ کے دائرے میں آنے والی بات ہے اور رب بننے والی بات ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ خربوزہ کھا کے جو نہایت کڑوا تھا، خربوزہ کھا کے جو نہایت کڑوا تھا، بادشاہ سے کیا کہا؟ 10-12 پھانکیں جب کھا چکے اور بادشاہ نے جب ایک پھانک منہ میں رکھی اور اس کی نہایت تلخی محسوس کی تو کیا کہا؟ کیوں بھائی اجیت بھائی کچھ یاد ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ نے شکوا کیوں نہیں کیا، یہ اتنا کڑوا خربوزہ کھاتے رہے اور اتنی رغبت سے کھاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے رحم پہ رہا، تمام آپ کی نعمتیں پائی، میں کچھ بھی کہتا تو آپ کو لگتا شکوا کر رہے ہیں، میں شکوا کیسے کرتا جب اتنی رحمتیں اور نعمتیں پائی ہے۔ اتنی شیرینی پہلے بھول چکی ہے آپ کے ہاتھ کی دی، جتنی مٹھاس پا چکا ہوں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، شکوا کیوں کر یہ کہا انہیں۔ تو حضرت شاہ غزنوی صاحب ان کے گھر گئے، کیوں بھائی کیا بیان آگے، کیا وہ گھر لے گئے، کیا ہے بھائی ڈپٹی صاحب؟ پھر اپنے گھر لے گیا، دیکھا تو ایک دیکھا خطرانی موجود ہے، وہ بھی رونے لگی۔ ہم نے کہا تم دونوں کیوں رنج و غم کرتے ہو؟ جہاں سے وہ حالت تھی وہیں سے یہ حالت ہے، اس سے کیا بنا اور اس سے کیا بگڑا؟ یہ اس سے کیا بنا دیکھ رہے ہو کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بھائی باطن حاصل ہوتا تو بات بھی تھی بننے کی، ایسے ہی وہ کچھ نہیں تھا تو اب اس کے بارے میں کیا فکر کر رہے ہیں؟ جو ہے سب صحیح ہے۔ میں شاید یہ اس ٹاپک تک نہیں پہنچا تھا، باطن پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز سے جب باطن موجود ہو، سمندر ہے جیسے ہر چیز موجود رہتی ہے، سمندر جیسے گوبر کیا گھوڑے نے، آپ نے شاید اسی حضرت شاہ غوثری صاحب آگے بیان آئے گا، فرماتے ہیں کہ گھوڑے نے لیٹ کی پانی، یہ فقیر چلایا کہ ارے رے رے کہ کیوں پانی گندا کر رہے، جو صاحب ساتھ میں تو انہوں نے کہا کہ رے صاحب یہ تو بہہ گیا، تو فقیر نے کہا کہ یہی تو ہم تمہیں سمجھا رہے تھے کہ سمندر میں کوئی چیز نہیں رکتی، اسی طرح سے باطن ہے، کامل جب ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے اندر حرج نہیں پیدا کرتی، کامل جب ہو جائے۔ جنرل پبلک کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ ہم ساکشات بھگوان، ہاں وہ تو ہٹھ یوگ، ہاں بدن کی سادھنائیں، اس سلسلے میں کیا بتایا تم؟ جیسے سردی نہیں لگتی، گرمی نہیں لگتی، وہ جاڑا پڑتا ہے لیکن رشی جی منی جی ننگے بدن رہتے ہیں، لنگوٹ باندھ کے زندہ رہتے ہیں، برف کے پہاڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں قائم رہتے ہیں۔ یہ سب جسم کی سادھنائیں ہیں، اس سے روح کا کوئی تعلق بنا، وہ زمین کے نیچے ضرور دھنسا۔ یہ کہنے میں شرماتے ہیں لوگ کہ بھگوان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے کہ بھگوان بنتے ہیں۔ صوفی سلسلے نے کہا کہ ہمارا سفر عبدیت سے ہے ربوبیت تک، ہم عبد ہیں، ہم رب کی طرف سفر کرتے ہیں، ہم خدا نہیں بنتے، بھگوان نہیں بنتے۔ کامل اور انسان کامل کی ایک حد قائم ہے، بس وہیں تک، آدمی سے انسان اور انسان سے انسان کامل، بات ختم ہو گئی۔
عبد کا عبد موجود ہے، رب نہ بنا۔ عبد ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی، ٹھنڈک بھی جڑی ہے اور گرمی بھی جڑی ہے، پیاس بھی جڑی ہے، بھوک بھی جڑی ہے۔ اسے اگر پیاس لگی تو کوئی شرم کی بات نہیں، اسے اگر بھوک لگی تو کوئی شرم کی بات نہیں، اسے اگر سردی لگی تو کوئی شرم کی بات نہیں، اس لیے کہ عبد ہے وہ، معبود نہیں ہے کہ اس کو سردی نہیں لگے گی۔ سمجھ رہے؟ کیوں بھائی اجمل سے اپنے بارے میں بیان نہیں کرتا، بار بار کہ ہم نے یہ تیر مارا تھا، ہم نے وہ تمنچا اٹھا لیا تھا، ہم نے وہ تلوار گھمائی تھی، ہم نے یہ بہادری دکھائی تھی، اپنا کوئی ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ عبد ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا، جس سے جڑا ہوا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ پہچان ہوتی ہے آدمی کی، جب اپنا ذکر کر رہا ہو تو یہ سمجھ دینا چاہیے کہ یہ اپنے ہمزاد سے جڑا ہوا شخص ابھی تک اپنے وجود سے باہر نہیں نکل پایا، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی عورت کے بارے میں، اپنے کام کاج کے بارے میں، اپنی دن چریا کے بارے میں، اپنی عادتوں کے بارے میں، اپنی ہیبٹوں کے بارے میں، اپنے کھانے پینے کے بارے میں رات دن اسی میں گم۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تک یہ شخص اپنے وجود سے چھٹکارا نہیں پا سکا اور اپنے کو نہیں بھول سکا۔ جب میں تھا تب ہری نہیں، جب میں تھا تب ہری نہیں، اور اب ہری ہیں میں نہ۔ فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ تک پتہ نہ چل سکے کہ اس شخص نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، بہت مشکل سے کہیں معلوم ہو۔ وہ جس ذات میں گم ہے، جس جگہ سے جڑا ہوا ہے، صرف اس کا ذکر کرتا ہے، اپنے بارے میں اپنی کسی کاریگری کی تعریف نہیں کرتا اور اپنے عظمت کا بیان نہیں کرتا، اپنی عظمت۔ لقمان علیہ السلام کا حوالہ دے رہا تھا، اس بیان میں حضرت رومی نے یہی تو بتایا ہے، اپنے سے اپنے کو بھی چھپائے رکھتے تھے، ہے نا ایک جملہ؟ کیوں بھائی، ہے نا؟ تمام جملے اس میں نہایت خاص ہیں کام کے۔ اور اس کے بعد عشق کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ محبت تلخ شیریں شبد، اس طرح کی تمام کی محبت یعنی عشق پیدا ہو تو کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی،